محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایمان افروز اور بہت ہی دردناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آج کے دردناک واقعے کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ مراد صاحب کی بیٹی آخر ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس پر ایسا دردناک عذاب آیا، جس کی لاش کو دیکھ کر گاؤں والے توبہ استغفار کرنے لگے۔ مراد صاحب کی بیٹیاں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی، جب وہ منع کرتے تو بیوی بیچ میں آ جاتی، کہتی بچیاں ہیں، انہیں آزادی سے جینے دیں، آپ کیا ہر وقت روک ٹوک کرتے ہیں۔ مراد صاحب کو بیوی اور بچیوں کی باتوں پر افسوس ہوتا، ان کے دل میں خوف تھا۔ پھر ایک دن ان کی بیٹی ٹی وی دیکھتے ہوئے بڑے بیہودہ قسم کا رقص کرنے لگی تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگا دیا تو بیوی نے انہیں غصے سے برا بھلا کہا تو مراد صاحب گھر سے نکل کر مسجد چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کی بیٹی، گرمیوں کی شام تھی، عصر کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اب بھی سورج سوا نیزے پر موجود ہے، گرمی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں بوڑھے مراد صاحب کے لیے نوکری کرنا بہت مشکل تھا۔ 55 سال کی عمر میں وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن گھر گھرستی چلانے کے لیے انہیں نوکری کرنی پڑتی تھی۔ پھر 3 جوان بیٹیوں کا ساتھ تھا جن کے رشتوں کے لیے وہ نہایت پریشان تھے، نہ جانے کیا بات تھی۔ ان کی بیٹیوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا ہی نہیں تھا، جو رشتے آتے وہ اس قابل نہ ہوتے کہ ان کے ساتھ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر سکیں۔ 1-2 اچھے رشتے آئے بھی تھے، لیکن ان کی بیٹیاں ان کو ٹھکرا دیتی تھیں۔ ان کی بیٹیاں جوان ہی نہیں بلکہ بڑی بے حیا اور مغرور تھیں، وہ اپنے باپ کے منہ پر بھی صاف جواب دینے سے باز نہیں آتی تھیں۔ آج بھی مراد صاحب دفتر سے لوٹتے وقت کافی زیادہ پریشان تھے۔ ان کے دفتر میں ان کے ایک دوست نے ان کو اپنی شادی کا کارڈ دیا تو ان کے دماغ میں یہی سوچ چل رہی تھی کہ ان کی زندگی میں یہ دن کب آئے گا کہ میں بھی اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کروں گا، کیونکہ ان کا بیٹا تو تھا نہیں، اب تک وہ ایک بیٹی کو بھی رخصت نہیں کر پائے تھے۔ جتنا بھی کماتے ان کی بیوی خرچوں میں سب کا سب اڑا دیتی تھی، نہ ہی اچھے رشتے آ رہے تھے، نہ ہی ان کی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے بیوی نے کچھ جمع پونجی کی تھی۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، وہ مستقبل کو لے کر بہت ہی فکر مند تھے۔ وہ بوڑھے آدمی اس فکر میں مبتلا تھے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں کسی قابل نہیں ہیں، نہ تو انہوں نے پڑھائی کی تھی اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھا تھا، بس سارا وقت باتوں میں اپنی ماں کے ساتھ بازار کے ساتھ چکر کاٹتیں یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتیں۔ مراد صاحب نے سوچا تھا کہ وہ اپنی بڑی بہن سے بات کریں گے اور اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیں گے، کم سے کم وہ بڑی بیٹی کے فرض سے تو سبکدوش ہو جائیں گے۔ یہی سب سوچوں کے درمیان وہ اپنے گھر پہنچے تو ٹی وی کی تیز آواز نے ان کا استقبال کیا۔ مراد صاحب کو ٹی وی سے سخت نفرت تھی، لیکن بیٹیوں کے آگے وہ خاموش ہو جایا کرتے۔ اب بھی مراد صاحب نے زور سے سلام کیا، لیکن ان کی بیٹیاں ٹی وی میں اس قدر محو تھیں کہ انہیں باپ کے سلام کی آواز بھی نہیں سنائی دی۔ گھر کا حال بہت ہی برا تھا، ہر چیز بے ترتیب پڑی ہوئی تھی اور بیٹیاں بس ٹی وی پر نظر جمائے بیٹھی تھیں۔ مراد صاحب نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی اور انہیں دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ 3 جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر کس قدر کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہ تھک ہار کر کرسی پر بیٹھ گئے، کسی نے ان سے پانی تک نہ پوچھا، ان کا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ چند پیسے بچانے کی خاطر وہ بہت دور سے پیدل چلتے ہوئے گھر آئے۔ کچھ دیر بعد وہ پانی پی کر سانس لینے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی بیوی اپنے موبائل فون میں مصروف تھی۔ مراد صاحب نے بیوی کو سلام کیا تو بغیر ان کا چہرہ دیکھے بیوی نے سلام کا جواب دیا۔ وہ فون میں ہی مصروف رہتی تھی۔ مراد صاحب اس ماحول سے تنگ آ چکے تھے، نہ بیٹیوں کو کسی بات کا ہوش تھا، نہ ہی بیوی کو مراد صاحب کا۔ بستر پر لیٹ گئے اور باہر سے آتی ہوئی آوازوں کو نظر انداز کرنے لگے، حالانکہ یہ آوازیں انہیں بہت تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ مراد صاحب ایک نیک آدمی تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور مسجد میں جب امام صاحب موجود نہ ہوتے تو ان کی غیر موجودگی میں نماز بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسی طرح
طرح کی چیزیں وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد مغرب کی اذان سنائی دی تو مراد صاحب نے بیٹیوں کو آواز دی اور کہنے لگے کہ ٹی وی کی آواز کم کر دو، لیکن اس کی بیٹیاں نہ جانے کون سا ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور انہوں نے اپنے باپ کی آواز ذرا بھی نہ سنی اور ٹی وی کی آواز کو بھی کم نہ کیا۔ مراد صاحب نے غصے سے اٹھ کر کمرے میں آئے اور ریموٹ اٹھا کر جیسے ہی انہوں نے ٹی وی کی آواز بند کی تو ان کی چھوٹی بیٹی بدتمیزی سے کہنے لگی، ابا کیا مسئلہ ہے؟ اتنا اچھا سین چل رہا تھا، سب خراب کر دیا۔ چنانچہ مراد صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹی اذان کا احترام کرو، اذانیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ان کی بیٹی نے اپنے باپ کی کوئی بات نہ سنی اور وہ ریموٹ چھین چکی تھی اور اس طرح سے اس نے اپنے باپ کو نظر انداز کیا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ اس کی یہ حرکت مراد صاحب کو بہت بری لگی، لیکن وہ جوان بیٹیوں کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کمرے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، کچھ تو دھیان کیا کرو، سارا وقت ہماری بیٹیاں ٹی وی میں لگی رہتی ہیں، کم سے کم اذانوں کا تو احترام کریں۔ مراد صاحب کی بیوی نے فون سے نظر اٹھا کر کہا، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ مسجد جائیں، ہر وقت شور شرابہ نہ کیا کریں۔ بجائے بیٹیوں کو سمجھانے کے ان کی بیوی نے انہیں گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ چنانچہ مراد صاحب نے ایک افسوس بھری نظر سے بیوی کو دیکھا اور ٹوپی اٹھا کر نماز کے لیے گھر سے نکل گئے۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں واقعی اس بات کی پریشانی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کا کیا ہوگا۔ ان کی بیٹیوں کا مستقبل انہیں تاریک نظر آ رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بڑی بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے بہن کے آگے فریاد کی کہ ان کی بڑی بہن ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ لے لے، لیکن بڑی بہن نے صاف کہہ دیا کہ انہیں ایسی بہو نہیں چاہیے جسے نماز کا پتہ نہ ہو اور نہ ہی وہ دین کی دنیا کی کوئی خبر ہو۔ بڑی بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی پڑھی لکھی نہیں ہے اور نہ ہی اسے گھر گرہستی سنبھالنی آتی ہے، نہ وہ دیندار ہے، میں ایسی لڑکی کو کیسے اپنی بہو بنا سکتی ہوں؟ مجھے اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا۔ ویسے تو ان کی بڑی بہن بہت اچھی تھی، لیکن اس کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، اس لیے مراد صاحب خاموش ہو گئے اور گھر واپس لوٹ آئے۔ رات کے 11 بجے وہ سونے کے لیے لیٹے، تب بھی گھر میں ٹی وی کی آوازیں پورے زور سے گونج رہی تھیں اور پھر اس رات 1 بجے تک وہ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے رہے، لیکن ٹی وی کی آواز کم نہ ہوئی۔ ان کی بیٹیاں ساری ساری رات جاگتیں اور آدھا آدھا دن سوتی تھیں، اور یہی وہ بات تھی شاید جن کی وجہ سے کوئی بھی مراد صاحب کی بیٹیوں کا رشتہ لے کر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ اگلی صبح مراد صاحب کی آنکھ کھلی تو انہیں شدید بخار تھا۔ انہوں نے دفتر سے چھٹی کر لی۔ آدھا دن تک گھر میں سناٹا رہا کیونکہ ان کی بیٹیاں سو رہی تھیں، لیکن جب وہ ظہر کی نماز کے بعد بھی نہ اٹھیں تب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، تمہاری کوئی بھی بیٹی نہیں اٹھی، تم بیٹیوں کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ ساری ساری رات جاگتی ہیں اور آدھا آدھا دن سوتی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور اپنی بیٹیوں کے لیے تم نے بھی کوئی جمع پونجی اکٹھی نہیں کی، ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ چنانچہ مراد صاحب کی بیوی نے ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، ہماری بچیاں آپ پر بوجھ نہیں ہیں، اور آج کل کے دور میں تو ہر گھر میں ایسی ہی روٹین ہوتی ہے، اب پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اتنا شور مچانے لگ گئے ہیں۔ جا کر آرام کریں، آپ کو میں کمرے میں ہی کھانا دے دوں گی۔ آپ گھر میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچیوں کے پیچھے ہی پڑ جائیں، انہیں آزادی سے اپنی زندگی جینے دیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو آپ کی بڑی بہن نے سکھائی ہیں، کل آپ ان کے گھر گئے تھے، اب آ کر آپ نے ہمیں ہی سنانا شروع کر دیا۔ ان کی اپنی بیٹیاں کیا کرتی پھرتی ہیں، ان کو اس بات کی تو فکر نہیں، میری بیٹیوں کو برا بھلا کہتی ہیں۔ ان کی بیوی نے الٹا انہیں ہی برا کہہ دیا اور پھر وہ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زیادہ کچھ کہیں گے تو گھر میں جھگڑا ہوگا۔ شروع میں بیوی پر بہت روک ٹوک لگاتے تھے، اسے صحیح غلط سمجھاتے تھے، اسی وجہ سے بار بار ان کی بیوی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ بیٹیاں پیدا ہوئیں تو مراد صاحب کی اماں نے سمجھایا کہ اس طرح بیوی کا بار بار گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں، بیٹیوں پر برا اثر پڑتا ہے، تمہیں کچھ صبر سے کام لینا ہوگا۔ اور پھر اس دن کے بعد
مراد صاحب بری طرح خاموش ہو گئے اور اسی بات کا اس کی بیوی نے خوب فائدہ اٹھایا اور وہ پوری طرح اپنی منمانی کرنے لگی۔ کبھی کبھی تو مراد صاحب کو اس بات کا افسوس ہوتا کہ انہوں نے اپنی ماں کی پسند کو ٹھکرا کر اپنی مرضی سے شادی ہی کیوں کی۔ دراصل ان کی اور محمونہ کی محبت کی شادی تھی۔ محمونہ ان کی محلہ دار تھی، وہ بچپن سے ہی اسے دیکھتے آئے تھے، لیکن جب وہ جوان ہوئی تو مراد صاحب کے دل میں گھر کر گئی۔ مراد صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ محمونہ سے شادی کریں گے۔ جب یہی بات انہوں نے اپنی والدہ کو بتائی کہ وہ محمونہ کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی والدہ اور بہنوں نے صاف منع کیا، کہنے لگے کہ وہ لڑکی خوبصورت ضرور ہے لیکن اس کی سیرت اچھی نہیں ہے، نہ ہی وہ دیندار گھرانے سے ہے اور نہ ہی ان کے گھر میں لڑکیوں کی کوئی تربیت ہے۔ مراد صاحب کی والدہ کے لیے لڑکی کا دیندار ہونا بہت ضروری تھا اور انہوں نے تو مراد صاحب کے لیے لڑکی بھی پسند کر رکھی تھی، اس لیے بیٹے کو صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ وہ کہنے لگیں کہ کسی کی بیٹی کا عیب نہیں نکالنا چاہیے، لیکن محمونہ اور اس کی بہنیں بہت ہی آوارہ قسم کی لڑکیاں ہیں، ہر وقت دروازے پر لٹکی رہتی ہیں۔ محمونہ بھی تو ہر وقت دروازے پر ہی کھڑی رہتی ہے، لیکن اس وقت جوانی کا زور تھا۔ مراد صاحب کو محمونہ سے بے انتہا عشق تھا، انہیں اپنی ماں بہنوں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ جب ماں نے بار بار سمجھایا اور سمجھانے کی بہت کوشش کی تو انہوں نے کہا، ماں جو بھی ہو آپ میری شادی کروا دیں۔ ماں اکلوتے بیٹے کی خواہش سے خاموش رہی۔ مراد صاحب کی شادی ہو گئی، لیکن جیسے ہی چند دن گزرے محمونہ نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے اور وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور بنا بات کے جھگڑا کرتی اور ہر وقت اسے بس گھر سے باہر جانے کی لگی رہتی۔ چند ہی مہینوں میں مراد صاحب کو محمونہ کی اصلیت کا پتہ چل گیا تھا۔ مراد صاحب شروع سے ہی نمازی اور پرہیزگار انسان تھے، لیکن محمونہ ایک وقت کی بھی نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ہر وقت ناخنوں پر نیل پالش لگی رہتی، میک اپ سے چہرہ بھرا ہوتا اور وہ کبھی چھت پر پائی جاتی تو کبھی دروازے پر لٹکی رہتی۔ شروع میں تو اس بات پر کئی دفعہ ان سے جھگڑا بھی ہوا، لیکن محمونہ کے ماں باپ اسے بہت سپورٹ کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ مراد صاحب اسے بار بار منا کر گھر واپس لے آتے اور پھر جب ایک کے بعد دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ان کی ماں نے انہیں سمجھایا کہ بیٹیوں کے مستقبل پر ان چیزوں کا برا اثر پڑے گا۔ ماں باپ کی لڑائی بچوں کو بہت متاثر کرتی ہے اور مراد صاحب بیٹیوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے، لیکن دن بدن ان کے گھر کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ بوڑھی ماں گھر کا سارا کام کرتی اور اپنی پوتیوں کو بھی سنبھالتی۔ محمونہ کو تو اپنے سجنے اور سنورنے سے فرصت ہی نہ ملتی اور اس نے یہ 3 بیٹیاں بھی اس نے نہ جانے کس طرح پیدا کر لیں، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ کبھی ماں نہ بنتی۔ اس کے لیے اس کی خوبصورتی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ان کی ماں اپنے آخری وقت پر پہنچی تو بستر پر لگ گئی۔ انہی دنوں گھر کا سارا نظام درم بھرم ہو گیا۔ مراد صاحب کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ جب تک ان کا گھر ان کی ماں نے سنبھالا ہوا تھا تو ٹھیک تھا، چنانچہ ماں کا انتقال ہوا تو محمونہ نے اور بھی کھل کر اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے اور اپنی منمانی کرنی شروع کر دی۔ نہ ہی بیٹیوں پر توجہ دیتی، نہ ہی گھر پر توجہ دیتی۔ محلے میں وہ کبھی کسی کے گھر چلی جاتی تو کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی سہیلی کے ساتھ بازار کے لمبے چکر پر نکل جاتی اور پیچھے سے مراد صاحب دفتر کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی سنبھالتے۔ کچھ عرصے تک ان کی بیٹیاں اسکول گئیں اور پھر اس کے بعد وہ بھی گھر بیٹھ گئیں۔ انہیں بھی ماں کی طرح ہر وقت تیار رہنے کا شوق تھا۔ بڑے بڑے ناخنوں پر نیل پالش لگائے، مہندی لگائے، خود کو فلم کی ہیروئن سمجھتی تھیں، جبکہ مراد صاحب چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں دیندار اور نیک ہوں، مگر بیٹیوں پر ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ وہ مراد صاحب سے بدتمیزی پر اتر آتی اور اب تو ان کے رشتے بھی اس وجہ سے نہیں آ رہے تھے کیونکہ ہر کوئی محمونہ کی فطرت سے واقف تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ بیٹیوں کو بھی اپنے جیسا ہی پروان چڑھا رہی ہے اور جس طرح محمونہ نے اپنے گھر کو نظر انداز کیا اسی طرح اس کی بیٹیاں بھی کریں گی، اور یہی وجہ تھی کہ مراد صاحب ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے۔ کبھی کبھی تو وہ سوچتے کاش اپنی ماں کی بات مان کر وہ محمونہ جیسی عورت سے شادی ہی نہ کرتے تو آج ان کی زندگی بھی ایک نارمل انسان جیسی ہوتی۔ ایسی ہی فکروں میں ڈوبے کئی دن نکل گئے اور پھر ایک دوپہر وہ دفتر کے کام جلدی نپٹا کر گھر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ گھر کے دروازے پر ایک غیر لڑکا کھڑا تھا اور ان کی بیٹی ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مراد صاحب کو دیکھ کر وہ لڑکا فوراً
فوراً وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ ان کی بیٹی اندر دوڑ آئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کون سا لڑکا تھا اور وہ کس سے بات کر رہی تھی، لیکن بیٹی خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سختی سے پوچھنے لگے تو ان کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی کیا بات ہے، گھر آتے ہی کیوں چلانا شروع کر دیا، ہر وقت بیٹیوں سے پولیس انسپکٹر کی طرح تفتیش نہ کیا کریں۔ مراد صاحب نے غصے میں کہا، جوان لڑکی کسی غیر لڑکے کے ساتھ دروازے پر کھڑی باتیں کر رہی تھی، کیا اس پر بھی سوال نہ کروں؟ مراد صاحب کی بیوی عجیب نظروں سے ان کو دیکھ کر بولی، آپ نے بھی تو مجھے دروازے پر دیکھ کر ہی پسند کیا تھا، تو پھر آج آپ کی بیٹیاں آپ کو کیوں بری لگ رہی ہیں؟ لڑکیوں کو تیار ہونے کا شوق ہوتا ہے، میں بھی اپنی جوانی میں ایسا ہی کرتی تھی اور آپ نے مجھے ایسے ہی پسند کیا تھا۔ بیٹی کے سامنے ایسی باتیں سن کر مراد صاحب شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، میں نے کبھی تم سے دروازے میں کھڑے ہو کر بات نہیں کی، تمہیں پسند ضرور کیا تھا، لیکن فوراً ہی اپنی والدہ کو بھیج کر تم سے رشتہ طے کیا اور تمہیں عزت سے رخصت کروا کر لے آیا تھا۔ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے تمہارے ماں باپ کی بدنامی ہوتی۔ محلے کے اگر 10 لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور پھر سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکا کون تھا جو بھری دوپہر میں ایسے تمہارے دروازے پر کھڑا تھا؟ مراد صاحب کی بیٹی کہنے لگی، ابا وہ میری دوست کا بھائی تھا، کسی کام سے آیا تھا، آپ نے تو بلا وجہ ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اور پھر اماں کے اشارے پر وہ ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ مراد صاحب نے غصے سے بیوی کو دیکھا اور کہنے لگے کہ تم ہی کچھ ہوش کر لو، میں پہلے ہی ان کے رشتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ ایسی حرکتیں کریں گی تو کیا خاک ان کے رشتے آئیں گے؟ بیوی نے ایک نظر مراد صاحب کے اوپر ڈالی اور کہنے لگی، آپ ان کے رشتوں کی فکر نہ کریں، اپنے لیے خود ہی لڑکے پسند کر لیں گی تو ہم انہیں رخصت کر دیں گے، ویسے بھی آج کل ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنے کا دور نہیں رہا۔ ان کی بیوی خوب تیار تھی، کہنے لگی کہ میں ذرا پچھلی گلی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، اب جا کر آپ بھی آرام کر لیں اور بیٹیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جوان بچیوں کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی تو مراد صاحب سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ کاش میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، یعنی اب اس بات کا ان کو بہت زیادہ پچھتاوا تھا۔ اس وقت میں نے اپنی ماں کی بات کیوں نہ مانی؟ وہ جان گئے تھے کہ ان کی ماں ایک درویش عورت تھی اور وہ ان کو سمجھاتی تھی، لیکن مراد صاحب کے دماغ پر تو محبت کا بھوت سوار تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنی ماں کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اور آج جب وہ پچھتا رہے تھے تو ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا ہی رہ گئے۔ باہر تینوں بیٹیاں زور و شور سے گانے چلا کر بیٹھی تھیں۔ مراد صاحب نے انہیں کچھ نہ کہا، لیکن عصر کی اذانیں ہوئیں اور گانوں کی آواز کم نہ ہوئی تو وہ کمرے سے نکلے اور پھر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ ان کی بڑی بیٹی تیز آواز میں گانے چلا کر کسی بےہودہ قسم کے گانے پر بےہودہ رقص کر رہی تھی۔ کبھی وہ کمر کو مٹکاتی تو کبھی سینہ، دوپٹے سے بے نیاز اور تنگ لباس۔ مراد صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے ریموٹ چھینا اور ٹی وی بند کر دیا۔ غصے سے کہنے لگے کہ یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں ہے، تم بیٹیوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سننا تھا کہ بیٹی بدتمیزی سے بولی، ابا آپ ایسا کریں کہ مسجد میں ہی بستر لگا لیں اور گھر نہ آیا کریں، آپ تو ہر وقت بس لیکچر دیتے رہتے ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر مراد صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، شریف گھرانے کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لیکن مراد صاحب کی بیٹی نے ان کی ایک نہ سنی، کہنے لگی اللہ مجھ سے ناراض ہوگا نا تو آپ کو کیا ہے، آپ جائیں جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اس نے دوبارہ ٹی وی چلایا اور بیٹھ گئی اور ان کے سامنے ہی رقص کرنے لگی۔ اس نے یہ بدتمیزی کرنا اپنی ماں سے ہی تو سیکھا تھا، کیونکہ ان کی ماں بھی تو جوانی میں ایسا ہی کرتی تھی، غلطی کر کے کبھی شرمندہ نہیں ہوتی تھی بلکہ سینہ تان کر ڈٹی رہتی تھی۔ اب ان کی بڑی بیٹی نیلم نے بھی یہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ مراد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے گھر کو چھوڑا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی ان کا گھر واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ مسجد کے ایک پلر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ کسی طرح ان کی بچیوں کو ہدایت مل جائے۔ اتنے میں محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مراد صاحب جلدی سے گھر جائیں، آنٹی نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر مراد صاحب حیران ہوئے، کچھ دیر پہلے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، پھر اچانک ایسا کیا ہوا؟
وہ جلدی سے مسجد سے نکلے۔ ان کے دروازے پر 7-8 عورتیں کھڑی تھیں اور وہ سب بہت ہی حیران پریشان نظر آ رہی تھیں۔ مراد صاحب نے جگہ بنائی اور گھر کے اندر گئے۔ ان کی بڑی بیٹی چیخیں مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹیاں پریشانی سے پاس بیٹھی تھیں اور بیوی کے چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے، اور بڑی بیٹی چیخ چیخ کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اماں سب کچھ اندھیرا ہے، اماں سب کچھ اندھیرا ہے۔ مراد صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو ان کی بیوی کہنے لگی، میں سہیلی کے گھر سے لوٹی تو مجھے بھی اس طرح کی آواز سنائی دی۔ بیٹیوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ یہ سن کر مراد صاحب جلدی سے باہر نکل کر گلی کے کونے والے ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو کہنے لگے، اس کی بینائی کے ساتھ ساتھ اس کو اور بھی کچھ مسئلہ ہوا ہے، کسی بڑے اسپیشلسٹ کو دکھائیں۔ مراد صاحب نے اپنی الماری سے پیسے نکالے اور بیٹی کو لے کر بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے، اور جب چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بینائی چلی گئی، اور جب یہ بات ان کی بڑی بیٹی نے سنی تو اس کو دل کا اٹیک ہوا۔ مراد صاحب کو بیٹی سے لاکھ شکوہ سہی، لیکن وہ باپ تھے، انہیں اپنی بیٹی کی موت کا بہت دکھ تھا۔ وہ بیٹی کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنی بیٹی کی تدفین کا اہتمام کرنے لگے۔ چنانچہ مراد صاحب کی بڑی بیٹی نیلم کی تدفین کے بعد جب گھر والے اس کے جنازے کو اٹھانے لگے تو اس کا جنازہ بھاری پڑ گیا۔ بہت سارے لوگوں نے زور لگایا، لیکن پھر بھی اس کا جنازہ نہ اٹھا۔ پھر امام صاحب نے مراد صاحب سے پوچھا کہ یہ کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا۔ چنانچہ مراد صاحب نے نظریں جھکا لیں اور شرمندہ ہو کر امام صاحب کو بتانے لگے، یہ ہر وقت ٹی وی پر بیٹھی رہتی تھی، نہ ہی اذانوں کا احترام کرتی تھی، نہ ہی نماز پڑھتی تھی۔ جب میں بھی اسے ٹی وی بند کرنے کا کہتا تو مجھ سے زبان چلاتی، اس پر یہ اس لیے عذاب آیا، اس لیے اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا۔ امام صاحب نے کہا کہ پھر اس کے جنازے پر ٹی وی کو بھی رکھو۔ جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ چنانچہ پھر ٹی وی کو اس کی لاش پر رکھ کر قبرستان لے جایا گیا اور وہاں پر جا کر اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ چنانچہ جیسے ہی قبر کو کھودا گیا اور اس کو قبر کے اندر رکھا گیا، ساتھ میں ٹی وی کو بھی رکھا گیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قبر میں سے کئی سارے سانپ اکٹھے ہو گئے اور اس کو ڈنگ مارنے لگے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں ڈر گئی تھیں اور کہنے لگیں، نہ تو ہم نے کبھی اذانوں کا احترام کیا، نہ آپ کی بات مانی، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ چنانچہ جیسے تیسے کر کے رشتہ داروں نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور اس کو دفنا کر گھر واپس آ گئے، لیکن مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر کبھی نہیں بھول پائیں، اور وہ خوف کے مارے روئے جا رہی تھی اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی اور خوف خدا سے روئے جا رہی تھی۔ اور مراد صاحب کی بیٹیاں اپنی باپ سے کہنے لگیں کہ ابا جان ہم شرمندہ ہیں، ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر کبھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ لیکن مراد صاحب اپنی بڑی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے، وہ ہر وقت اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے، اور مراد صاحب کا کہنا ہے کہ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جو بھی شخص یہ واقعہ سن رہا ہے اس سے بھی میں التجا کرتا ہوں کہ وہ میری بڑی بیٹی کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ عذاب ٹال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اذانوں کا احترام کرنے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے، تلاوت کرنے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو اس واقعے کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ہدایت حاصل ہو سکے، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔